کیا 5 جنٹلمین کی دانش 326 اراکین پارلیمان کی دانشمندانہ قانون سازی ختم کر سکتی ہے؟ منتخب نمائندوں کی بنائی گئی قانون سازی کو حقارت سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ تاحیات نااہلی سے متعلق کیس میں چیف جسٹس کے ریمارکس۔ کہا عامر نے سیاستدانوں کو نااہل کرنے کا قانون بنوایا۔ عامروں نے صادق اور امین والی شرط اپنے لیے کیوں نہ ڈالی؟ کیا کسی عامر پر نااہلی کا قانون لاگو ہوا؟ یہاں تو آئین میں ترمیم بھی گن پوائنٹ پر ہوتی ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم تو صرف توثیق تھی۔ جسٹس منصور نے کہا قانون آ چکا اور نااہلی 5 سال ہوگی۔ کاغذات نامزدگی میں غلط بیانی پر کہا جا سکتا ہے کہ آپ امین نہیں، یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ساری زندگی کے لیے انتخابات نہیں لڑ سکتے۔ عجیب بات نہیں کہ کرمنل دوبارہ الیکشن لڑ سکتا ہے اور سول نوعیت کی غلطی کرنے والا نہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم کسی نے چیلنج نہیں کی ہے۔ فیصلے کی کوئی نہ کوئی منطق ہونی چاہیے۔ اگر فیصلے میں لکھا جاتا کہ نااہلی کی مدت مقرر نہیں، اس لیے نااہلی 2 سال ہوگی تو کیا ہوتا؟ چیف جسٹس قاضی فائزہ کا استفسار۔ وکیل خرم رضا نے جواب دیا 2 سال نااہلی کا آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے تو تاحیات نااہلی کا بھی کہیں نہیں لکھا ہوا۔ وکیل خرم رضا، وکیل عثمان کریم اور وکیل اصغر سبزواری نے تاحیات نااہلی کی حمایت کی۔ وکیل اصغر سبزواری نے کہا کہ تاحیات نااہلی اگر ڈکٹیٹر نے شامل کی تو اس کے بعد منتخب حکومتیں بھی آئیں۔ سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی جج میڈ لا ہے۔ جہانگیر ترین جیسے کیسز کی انکوائری ہونا چاہیے جہاں ٹرائل کے بعد تاحیات نااہل کیا گیا۔ نیب سزا یافتہ کے لیے 10 سالہ نااہلی کی مدت بحال۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سنگل بینچ کا فیصلہ معطل کرتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا۔ دوران سماعت جسٹس محسن اختر قیانی کے استفسار پر نیب پروسیکیوٹر نے جواب دیا 10 سال کی نااہلی نیب قانون کے مطابق ہے۔ عدالتی فیصلے سے مسلم لیگ نون کے بلوچستان اسمبلی کے امیدوار فائق علی جمالی متاثر ہوں گے۔ الیکشن ٹریبیونلز میں آرو کے متعدد فیصلے کالعدم قرار۔ راولپنڈی سے شیخ رشید انتخابات لڑنے کے لیے اہل قرار۔ راجہ بشارت، بابر سلطان جدون اور اعجاز الحق کے کاغذات نامزدگی بھی منظور۔ کراچی سے فردوس شمیم نقوی کے کاغذات بھی منظور۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان کے میاں والد سے کاغذات کلیئر قرار۔ پی ٹی آئی رہنما شبیر علی قریشی کو کاغذات نامزدگی منظور ہونے کے بعد پولیس نے گرفتار کر لیا۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی کی میاں والد سے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت 7 جنوری کو ہوگی۔ شاہ محمود، زین قریشی، مہربانو قریشی کی اپیلوں پر دفتری اعتراضات ختم۔ سماعت 6 جنوری کو ہوگی۔ جمشید دستی، ان کی اہلیہ اور بھتیجے کی اپیلیں 6 جنوری اور عمر ایوب کی اپیل کل سنی جائے گی۔ قائد نون لیگ نواز شریف کی این اے 15 سے کاغذات منظوری کے خلاف سماعت کل ہوگی۔ این اے 130 سے متعلق اپیل 8 جنوری کو لگے گی۔ پی ٹی آئی نے بلے کے نشان سے متعلق فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ درخواست پر فوری سماعت کی استدعا۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر گوہر بولے عدالت سے بلے کا نشان واپس ملنے کی پوری امید ہے۔ ہماری استدعا ہے کہ اسکروٹنی کا وقت ختم ہو رہا ہے، ٹکٹ تقسیم کرنا ہے، جلد سے جلد یہ کیس لگایا جائے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لینے کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار دے دی۔ جسٹس جواد حسن نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ وفاقی حکومت نے درخواست کی مخالفت کی تھی۔ سیاسی جماعتوں کے انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن متحرک۔ جمعیت علماء پاکستان اور نظام مصطفیٰ پارٹی کے کیسز کا فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن نے وکلا کے دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا، جو بعد میں سنایا جائے گا۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا اسٹیٹ بینک پر فہمیدہ مرزا اور ذوالفقار مرزا کی سہولت کاری کا الزام۔ کہتے ہیں مرزا فیملی بینک قرض کی ادائیگی نہیں کر سکی، کاغذات نامزدگی میں حقائق چھپائے گئے۔ قانون کے مطابق مرزا فیملی کے کاغذات نامزدگی بحال ہونے کی گنجائش نہیں۔ شازیہ مری بولی پنجاب میں حکمت عملی کے ذریعے پیپلز پارٹی کو ایک طرف کیا گیا، ایسے رویے مزید برداشت نہیں کریں گے۔ ایم کیو ایم پاکستان آج اپنا منشور پیش کرے گی۔ اہم نکات نانچچ نیوز نے حاصل کر لیے۔ صحت، تعلیم، سیاحت اور غربت کے خاتمے سے متعلق تجاویز شامل۔ سیاسی استحکام، کوٹا سسٹم، اقلیتوں کے حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کا ذکر ہوگا۔ ایم کیو ایم کے منشور میں مضبوط ضلعی حکومتوں اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کی تجاویز بھی واضح کی گئیں۔
सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की तरजीही बुनियादों पर भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तरजीही बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी क्यों मिले, क्या बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं हैं? ऐसी खैराती पॉलिसीज क्यों बनाई जाती हैं? ये पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। हिम्मत करें और वजीर आजम को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। क्या वजीर आजम के पास इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करे? पोस्ट ऑफिस में भर्ती से मुतालिक केस में 3 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। मुल्क भर में 35 लाख परचून फरोशों पर इजाफी टैक्स लगाने का प्लान फाइनल। एफबीआर इब्तदाई मरहले में 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाएगा। लाहौर, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और कोयटा में रिटेलर्स की सालाना आमदन पर 10% तक एडवांस टैक्स लागू होगा। 300 अरब रुपए के महसूलात जमा होने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की नई एमरजेंसी वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। एमरजेंसी में 50 बेड्स का इजाफा, मरीजों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड होगा। मंसूबा सिर्फ 6 हफ्ते में मुकम्मल किया गया। मोहसिन नकवी ने पंजाब भर में अपग्रेड होने वाले अस्पतालों के लिए नए आलात, बेड्स और दीगर ज़रूरी फर्नीचर खरीदने की मंजूरी भी दे दी। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरे टेस्ट का दूसरा रोज बारिश से मुतासिर, सिर्फ 40 ओवर्स का ही खेल हो सका। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 116 रन बना लिए। आखिरी मैच खेलने वाले डेविड वार्नर 34 रन बनाकर आउट। साइम अयूब ने स्लिप में वार्नर का आसान कैच ड्रॉप किया। उस्मान ख्वाजा ने 47 रन की इनिंग्स खेली। आमिर जमाल और आगा सलमान की एक विकेट। चाय के वक्फे से कबल मैच कम रोशनी के बायस रोका गया, फिर बादल बरस पड़े। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 313 रन बनाए थे। कौमी T20 स्क्वाड के 6 खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए रवाना। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, आजम खान, हसीबुल्ला, अब्बास आफरीदी और साहबजादा फरहान बरास्ता दुबई इंग्लैंड पहुंचेंगे। हाई परफॉर्मेंस कोच यासिर अरफात भी साथ मौजूद। टीम के बाकी प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड जाएंगे। पहला मैच 12 जनवरी को ईडन पार्क में होगा। अभी आपको बताएंगे तोशाखाना नैब केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई 6 जनवरी तक मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की है। तोशाखाना नैब केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दे जुर्म की कार्रवाई 6 जनवरी तक मौखर कर दी गई है। तफसीलात बताएंगे साकिब बशीर। जी साकिब। जी, तोशाखाना नैब केस में आज अडियाला जेल में समाअत हुई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने ये समाअत की है। जो बानी पीटीआई हैं वो बुशरा बीबी अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन आज जो फर्द जुर्म के लिए अदालत ने रखी हुई थी, ये 6 जनवरी तक जो फर्द जुर्म की कार्रवाई है इस केस में वो अब जो है वो मौखर हो चुकी है और 6 जनवरी को अब इस केस में फर्द जुर्म आयद होगी।